بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھتے ہوں گے یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میں آپ سب سے یہی توقع اور امید رکھتی ہوں۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو آپ جہاں رہیں خوش رکھے، اللہ رب العزت آباد رکھے، ڈھیروں خوشیاں آپ کو عطا کرے، اور اللہ رب العزت آپ کی چھوٹی بڑی جتنی جائز خواہشات ہیں سب کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارے ارد گرد ہمارے دشمن جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، یعنی کہ آج کل ایسا ٹائم آ گیا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کون ہم سے خوش ہے، کون ہم سے راضی ہے یا کون ہم سے ناراض ہیں۔ اور یہ جو دشمن ہوتے ہیں یہ ہمارے حاسدین کی شکل میں ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، کہ جو بظاہر تو ہمارا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو، آپ بہت اچھے ہو، آپ نے اگر یہ چیز لی ہے تو بہت شکر ہے اللہ کا، یا مطلب اس طرح کی وہ ہمیں تسلی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اب ان کے دل کا حال تو صرف اللہ رب العزت کو پتہ ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، جو آپ کے پیٹھ پیچھے اور طرح کے ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے کے اور طرح کے ہوتے ہیں، کیونکہ جو آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہوتا ہے نا، تو اس کے ساتھ تو آپ مقابلہ کر سکتے ہو، آپ اس کے لیے کچھ مطلب کر سکتے ہو، آپ اپنی بچاؤ کی تدبیریں اس سے کر لیتے ہو، آپ اپنے اندر گھر کی بات چیت اس سے چھپا رہے ہوتے ہو، یا مطلب جو بھی چیز ہوتی ہے آپ اس سے اپنا آپ سائڈ پہ رکھتے ہو، پوشیدہ رکھتے ہو۔ لیکن یہ ہے کہ ایسا دشمن کہ جو آپ کے بیچ میں موجود ہوتا ہے، جو آپ کے ارد گرد موجود ہوتا ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہوتا ہے اور آپ تو اس کو نہیں پہچان پا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ایسے دشمن سے بچنا بہت زیادہ ناممکن بات ہوتی ہے، اور وہ آپ کو بار بار ڈس رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو بار بار تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو بار بار ذکر کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ مطلب سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ یہ کون ہے جو اس طرح کر رہے۔ تو ایسے دشمن کے لیے آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ ہر طرح کے دشمن کے لیے، لیکن خصوصی طور پہ اس دشمن کے لیے کہ جو منافق ہے، جو آپ کے ارد گرد ہے لیکن آپ کو اس کی سمجھ نہیں لگ رہی ہے۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں نے وظیفہ یہ ہے کہ مختصر اور جامع وظیفہ ہے، آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو 313 دفعہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، یا قہارو یا جبارو، یہ آپ نے 313 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اب ٹائم کا جہاں تک اس کا بات ہے، تو ٹائم آپ اس کا کوئی سا بھی ایک رکھ لیں، یا اگر آپ مطلب ویسے بہتر یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹائم رکھ لیں، کیونکہ جب آپ ایک ٹائم بیٹھ کے طریقے سے آپ اپنا وظیفہ کرتے ہیں اور پھر آپ دعا کرتے ہیں تو وہ بہت بہترین عمل ہوتا ہے، اور وہ اس کا آپ کو رزلٹ بھی بہت اچھا ملتا ہے۔ لیکن پھر بھی چلے کچھ اگر کبھی مجبوری ہو جاتی ہے، آپ نہیں کر سکتے ہو، تو بے شک ٹائم کو آگے پیچھے کر لیں، لیکن کوشش کریں کہ ایک ٹائم آپ اپنا مقرر کر لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو 41 دن کی نیت سے تو لازمی کریں، اور اگر میری آپ سنتے ہیں تو یہ ایک بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے، تو کوشش کریں کہ آپ ساری زندگی اس کو اپنے آپ کریں، تاکہ آپ کے جو دشمن ہیں آپ کو ان کے شر سے اللہ رب العزت اپنی امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں ایک اور عمل بھی بتاتی ہوں کہ آپ جب عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگ سورہ واقعہ تو پڑھتے ہی ہیں اور سورہ ملک بھی پڑھتے ہیں، تو اگر آپ اس کے سورہ واقعہ اور سورہ ملک کے ساتھ ساتھ آپ سورہ منافقون کو پڑھیں، یہ 28ویں پارے میں سورہ منافقون، یہ سورہ تغابن سے پہلے آتی ہے، تو اگر آپ لوگ یہ بھی پڑھ لیا کریں تو جو آپ یقین کریں آپ کے جو دشمن ہوں گے نا، اللہ رب العزت ان کو آپ کا دوست بنا دے گا، یعنی اتنا یہ بہترین عمل ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ کا مطلب کیا نہ صرف آپ کو اس کے شر سے محفوظ فرمائے گا، بلکہ اللہ رب العزت اس کو آپ کا دوست بنا دے گا۔ تو سبحان اللہ، اللہ اکبر، ہمیں اور کیا چاہیے کہ اگر ہمارے ایک دشمن جس سے ہمیں ڈر ہے، خوف ہے، اس کے شر سے ہم محفوظ نہیں ہیں، اگر وہ آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے تو اس سے آپ کو مطلب کہ اور کیا چاہیے؟ میرے حساب سے تو کچھ بھی نہیں چاہیے کہ اگر ایک دشمن آپ کا دوست بن جاتے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ اس عمل کو کریں گے بھی، اور زیادہ سے زیادہ اس عمل کو آگے لوگوں تک بھی شیئر کریں گے کہ ان کو بھی اگر اس سے فائدہ ہو جائے، وہ بھی مستفید ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔
اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا وظیفہ بھی پسند آیا ہوگا انشاءاللہ۔ آج کے ٹوٹکے کی طرف اب ہم چلتے ہیں۔ آج کا جو ٹوٹکا ہے وہ ویٹ لاس کے متعلق ہے۔ بہت بہترین ٹوٹکا ہے، بہت ویٹ لاس بہت تیزی سے کرتا ہے۔ صرف یہ کہ آپ لوگوں کا عمل مستقل مزاجی سے ہونا چاہیے اور آپ کو آفٹر فیو ڈیز ہی وہ رزلٹ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ جتنے مرضی موٹاپا آپ کو ہے، آپ کا سخت موٹاپا ہے جیسا بھی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ آپ کو ان فیو ڈیز میں آپ کو رزلٹ دے گا۔ کرنا کچھ اس طرح کہ ایک چھوٹا سا کھیرا یا آدھا کھیرا، یعنی اگر چھوٹا کھیرا ہے سائز میں تو ایک لے لیں، اور اگر بڑا کھیرا ہے تو اس کو ہاف کر دیں۔ چھوٹا کھیرا آدھا انچ کا ادرک کا ٹکڑا، تھوڑے سا پودینے کے پتے اور ایک لیمن، اس کو آپ نے رات گرائنڈ کر کے اس کو آپ نے، اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس وہ دوسرا جوسر ہے جس کے ساتھ آپ اس کا جوس نکال سکتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ جوس نہیں نکال سکتے، ان سب چیزوں کو گرائنڈ کرنا ہے۔ ادرک کو چھیلنا ہے اور لیمن کو آپ نے پورے کا پورا آپ نے گرائنڈ کرنا ہے اس کے اندر، یعنی لیمن کو آپ نے سکویز نہیں کرنا، اس کو چھلکوں سمیت اس میں گرائنڈ کرنا ہے۔ تو آپ نے یہ رات کو سوتے وقت پینا ہے، اور یقین کریں کہ آپ اس کا رزلٹ اتنا امیزنگ رزلٹ ہے فار ویٹ لاس کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ آپ کے سکن کے لیے بھی بہت بہترین ٹوٹکا ہے۔ تو امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آج کا ٹوٹکا اور آج کا وظیفہ دونوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔